صحابہ اور اہل بیت، جب یہ دو لفظ استعمال اس انداز میں کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت، تو میں آپ کی توجہ صرف اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را یہاں پہ ایک چیز کو نظر انداز نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ناسبی سازش تھی۔ وہ ناسبی سازش یہ تھی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پرملال ہوا ہے تو اس وقت ایک کی عمر 9 سال ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے، یا ایک کی عمر 7 سال ہے، یعنی اتنی چھوٹی عمر ہے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی نہیں ہیں۔ اور پھر علماء نے باضابطہ اس کے جوابات دیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں کسی نے ایک لمحہ بھی پا لیا، حضور علیہ السلام ظاہری حیات سے موجود ہوں دنیا میں، اور کوئی شخص ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ صحابیت کی شرط سے مشرف ہو گیا۔ اور پھر کوئی شخص دنیا میں کتنے ہی بڑے رتبے پر اعمال کے اعتبار سے فائز ہو جائے، روحانیت کی کسی اعلیٰ مقام پر چلا جائے، اس ایک لمحے سے ملنے والی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیے گا، جب ہم صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم مولا کائنات کو، حضرت سیدہ خاتون جنت کو اور پھر ان کے دونوں شہزادوں کو ہم صحابی نہیں مانتے، بلکہ صحابی الگ اور اہل بیت الگ ہیں، یہ ہم کبھی نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، جب بھی صحابہ اور اہل بیت کہا جائے گا تو اس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ ایک حضرات حسنین کریمین ہیں، ان کے والدین کریمین ہیں، یہ صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے قرابت دار بھی ہیں۔ یعنی صحابہ کے جتنے فضائل ہیں، صحابی کی شان میں نازل ہونے والی جتنی آیات ہیں، وہ سب کی سب ان چاروں افراد کو حاصل ہے۔ فرمایا گیا نا، میرا صحابی ایک مٹھی جو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو دوسرا احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، میرے صحابی کی ایک مٹھی کی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ یعنی اہل بیت میں جو خاص طور پہ 4 افراد ہیں، یہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، صحابیت کا شرف بھی انہیں حاصل ہے۔ یہاں پہ ایک بات مزید کرتے ہوئے آگے جاؤں کہ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ صحابی اس وقت صحابی بنتا ہے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرصہ گزار دے تو پھر صحابی بنتا۔ کوئی 2-4 دنوں کے لیے آئے، چند لمحوں کے لیے آئے، چند دنوں کے لیے آئے، وہ صحابی نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چونکہ وہ جب آئیں گے حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو پھر ایک وقت لگے گا ان کے دل کو صاف ہونے میں۔ کیا لگے گا؟ ایک وقت لگے گا ان کے دل کو صاف ہونے میں۔ جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے پھر صحابیت کا شرف ملے گا۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ان کی آل میں جا کے ایک شخص آتے ہیں جن کو ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی صرف نگاہ کسی پر پڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ تو ان کے ابا، ان کے نانا، ان کے جد امجد جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا کمال ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ کر کے
اللہ کے رسول کے صحابہ کو صحابیت کے شرط سے نکال کے تم یا تو رافضیت میں گھس جاتے ہو یا اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر کے تم جو ہے وہ ناسبیت کے اندر گھس جاتے ہو۔ یعنی کوئی یہ کہنے لگا کہ حضرات حسنین کریمین صحابی نہیں ہے اور جو ہے وہ ناسبی پارٹی کا حصہ بن گیا، اور کوئی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں جو ہے وہ صحابیت کے شرط سے محروم کر کے جو ہے وہ روافض اور جو ہے وہ شیعت کے اندر جانے لگ گیا۔ یہ اہل سنت ہے جو صحابہ کی بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کے بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ یہ جو چار افراد خاص طور پہ یہ اہل بیت میں یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں یہ ہے کہ پھر ان کی جو اولادیں ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام حسن مصنع ہیں، یہ حضرات اہل بیت سے ہیں۔ ہاں یہ صحابہ نہیں ہیں، صحابیت کا شرف انہیں نہیں ملا، لیکن یہ اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں وہ ان کو حاصل ہیں۔ لیکن یہ چار افراد کے بارے میں جب بھی بات کی جائے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو سے کہ جب ہم صحابہ اور اہل بیت کہہ رہے ہوں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ یہ چار افراد صحابی بھی ہیں اور اہل بیت